الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال الله تبارك وتعالى وخلقناكم أزواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد الله تعالى بفضل الله تعالى ہم سب کو جو اللہ کریم نے مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس مذہب کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی خصوصیت کہ اس مذہب نے ساری کائنات کے اندر ایک منفرد کردار ادا کیا۔ اس مذہب کے ذریعے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیات کے ساتھ ایک خاص اصول اور ضابطے دیے گئے۔ ان اصولوں اور ضابطوں میں سے کچھ ضابطے ایسے جن کو معاشرے کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اگر معاشرے کی تقسیم کو دیکھا جائے تو کچھ ضابطے اصول ایسے ہیں جن کا تعلق بازار سے ہے، کچھ اصول اور ضابطے ایسے ہیں جن کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، کچھ قانون اور اصول ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے بھی ضابطے ہیں جن کا تعلق ہر انسان کے اپنے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں اصول دیے، اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ جائے۔ کیوں؟ جو خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی خالق کائنات نے مخلوق بھی بنائی ہے۔ خالق کائنات نے کائنات بنائی مخلوق کے لیے، اور ضابطے بنا دیے کائنات کے، وہ بھی مخلوق کے لیے۔ جب مخلوق اس کائنات سے فائدہ اٹھائے گی
اسی خالق کائنات کے اصولوں کے ذریعے ان کو پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ من چاہی من مانی زندگی کے مطابق اگر فائدہ اٹھائیں گے تو پھر وہی چیز وبال جان بن جائے گی۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فروٹ انسان کی طبیعت کے لیے اچھا ہے، اور وہی فروٹ جب سخت سردی کا موسم آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ماہر طبی حضرات کہتے ہیں کہ یہ کھانسی زکام اور آپ کے لیے بیماری کا سبب ہوگا، آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کائنات سے فائدہ اٹھانے کے، جب کائنات ہمارے لیے بنائی گئی تو اسی خالق کے اصولوں کے مطابق جب فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ ہم دوستوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کاروباری حضرات کے ساتھ ملتے ہیں، رشتہ دار احباب کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم فرضی اخلاق پیش کر کے اپنے آپ کو گزار لیتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع دوستوں کے ساتھ اخلاق پیش کرنا، دل میں جو بھی ہو اوپر سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر مل لیا، کام چل جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ تجارت کا تعلق ہے، تاجر کسٹمر کے ساتھ، مالک ملازم کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ، پیر مرید کے ساتھ، یہ سارے جو ایک تعلقات چل رہے ہیں، وہاں اگر ہم فرضی حسن اخلاق بھی دے دیں تو کام چل جائے گا۔ لیکن جو ہمارا اپنا گھر ہے، جس میں ہماری اپنی گھر والی اور گھر والے رہتے ہیں، وہاں ہم فرضی اخلاق دے کر وقت نہیں گزار سکتے۔ وہاں تو دل و جان کے ساتھ مخلص ہو کر رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ رشتہ آپ نے خود نہیں جوڑا۔ گھر والی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ جوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، آپ نے خود نہیں جوڑا۔ تو جب خالق کائنات نے رشتہ جوڑا ہے تو اس خالق کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا تو سکون آئے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح آج 80% لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ جی ہماری مانی اور سنی نہیں جاتی، حالانکہ پوری مانی اور سنی اسی کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کنسپٹ کے اندر جو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ غلط فہمی اس کو گمراہ کیے ہوئے ہے کہ اس کو میں نے صرف کام کے لیے بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ جوڑا ہے، اس لیے تھوڑی جوڑا کہ تم گھر میں اپنا اس کو صرف استعمال کرو، صرف کام کرواؤ گھر کے، اس لیے نہیں۔ اس لیے نہیں جوڑا کہ صرف تم اپنا کھانا پینا ضروریات پوری کرو، اس لیے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی نسل بڑھنی ہے، اس نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے، اس نے اولادوں کی تربیت کرنی ہے، اس کے ذریعے معاشرہ سنورے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو اختیارات دیے، عزت دی، مقام دی عورتوں پر، کس لیے؟ صحیح اختیارات کو صحیح استعمال کر۔ اگر تیرا ہوڑ صحیح ہوگا تو تیری گھر والی تیری اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، اچھا دیکھ بھال کرے گی، پورے خاندان میں تیری اچھی عزت پروٹوکول ملے گا، کیونکہ یہ رشتہ تو نے خود نہیں جوڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب میاں بیوی کا تعلق کوئی عام تعلق نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم کے 30 رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے جو تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
یہ اللہ کی نشانی ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص ان کے گھر گیا اپنے گھر کا جھگڑا لے کر۔ جب دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کی، تو سنتے ہی واپس چل لیا۔ وہ وقت کے خلیفہ تھے، حساس طبیعت، پتہ چل گیا کوئی دروازے پر آیا ہے، فوراً نکلے، دیکھا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ ادھر آ۔ خیریت تھی؟ امیر المؤمنین جس کام کے لیے آیا تھا، جو پریشانی لے کر آیا تھا، وہ تو ادھر بھی ہے۔ بھائی پریشانی کیا تھی؟ عرض کی میری گھر والی میرے ساتھ بہت جھگڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کسی بات کو نہیں مانتی تو یہ سوچ کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں باتیں تیری معاشرے میں مانی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تو جو معاشرے میں لوگوں میں گناہ سے بچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ تو جو لوگوں کے اندر ایک گھر کا سربراہ کہلوا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ تیرے لیے کھانا پکانا، تیری ضروریات پوری کرنا، جب تم لوگوں کے ساتھ جا کے ملتا جلتا ہے اس کے پیچھے عزت بنانے والی یہ ہے۔ اگر ایک کام میں نہیں پورا اتر رہا تو باقی ضروریات اور نعمتوں کو بھی دیکھو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ جوڑا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رشتہ ہے، اور جو اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ اللہ نے اس لیے بیان کی کہ ان کی قدر کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میاں بیوی کا جوڑا جوڑا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ نے انتخاب کیا آپ کی گھر والی کا آپ کے لیے، اب کمال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گزارا کرے، کمال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ گزارا کریں۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں اور بھائی اس کے ساتھ جھگڑ رہے وہ خود آئیے۔ کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میں وہاں سے لے کے آیا ہوں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، یہ وہاں سے لے کے آیا ہوں، پھر جا کے اس کو کہہ دوں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، اوکے تجھے میری مرضی سے لی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اپنی پسند سے لی ہے، اپنی مرضی سے لی ہے، اور بھائی وہ خود تو نہیں آئی نا، خود لے کے آیا ہے۔ اب کمال یہ نہیں ہے کہ تم برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ہر دوسرے دن پنچایت لگا کے فیصلے کروا رہا ہو۔ کمال یہ ہے کہ اب تو اپنی عزت کو برقرار رکھے اپنے گھر میں، گھر کو سنبھال کے دکھائے۔ یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے نا، الخبیثات للخبیثین۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نیک ہوں میری بیوی نیک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اپنے آپ کو سنوارو، گھر خود سنورے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ میں 2-4 واقعات درج کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے عالی اخلاق، آپ کے اخلاق کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بہتر رہنا یہ سب سے زیادہ بہتر انسان کی نشانی ہے، اور سب سے بہتر گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کی آپ حضرات کی زبان میں مختصر سی تشریح کر دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا گھر عزت ہوئے تے بارویں، بولو نا، بارویں ہوندی ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہا وہ بہتر ہے۔ لوگوں کے ساتھ تو بناوٹی اخلاق چل جاتے ہیں، گھر میں بناوٹی 2 نمبر اخلاق نہیں چلتے۔
گھر میں تو عملی رویہ نظر آتا ہے، کیسا چلتا ہے، یہ کیسا بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محبت سے عائشہ کو یا عائش کہہ کے بلاتا ہوں۔ کیوں؟ یہ محبت کی نشانی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، کہ میں عائشہ کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہوں جس طرح کھانوں میں مجھے سرید کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سرید بہت پسند تھی۔ یہ سرید کہتے ہیں وہ شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کر کھانا ایڈوانس ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کر کھائیں تو وہ کھانے سے قبل 50% تو وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے، جس سے معدے کو راحت اور سکون، طبیعت کو صحت ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے عائشہ کے ساتھ اس طرح محبت ہے جس طرح کھانے میں سرید پسند ہے۔ تو اپنے گھر والی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا آج کے دور میں ہم نے تو عیب سمجھا ہوا ہے۔ ہم میں سے اگر غور کر کے لے کے آئے نا، تقریباً 20 سال یا 10 سال اگر شادی کو ہو گئے ہیں، تو میرے خیال کے مطابق 10 سالوں میں ہم نے 10 مرتبہ بھی اپنی گھر والی کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ تو بہت اچھی ہے۔ دیکھ لو کیسے ہم اپنے گھروں میں نہیں کہا ہوگا، اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو خدیجہ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ اس بوڑھی خدیجہ کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں جب لوگ میری جان کے دشمن تھے، وہ میری جان کی محافظ تھی۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اگر تشریح کر کے لے کے آئیں، بہت بڑی بھی تشریح کر کے لے کے آئیں، ضرورت کے علاوہ ہم گھر والوں کے ساتھ بولتے ہی نہیں۔ پہلے ہمارا بالکل 0% پوائنٹ کے اوپر رزلٹ آیا ہوا تھا، رہی صحیح کسر، اب منفی کی طرف کام چل رہا ہے، موبائل نے نکال دی۔ اب گھر جاتے موبائل کی زیادہ سنتے ہیں اور گھر والی کی کم سنتے ہیں۔ دیکھو یہ رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں جوڑا۔ اللہ نے تو ہمیں مقام دیے ہیں نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر تقویت دی ہے۔ اچھا، عورت کی جو حیثیت ہے وہ مرد کے آگے آدھی ہے۔ عورت کی گواہی اگر قاضی کی عدالت میں شرعی دیکھی جائے، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اگر شرعی گواہی کی ضرورت پڑ جائے، کہیں قسموں کا، طلاق کا، یا کوئی یہ الزام کا یا تہمت کا کوئی شرعی مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں اگر شرعی گواہی کو دیکھا جائے تو مرد اگر نہ ہو، ایک عورت ہو، گواہی نہیں چلے گی۔ 2 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کے برابر گواہی قبول ہو جائے گی شرعی عدالت میں۔ اگر ایک مرد ہے، عورتیں میں شک نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ تو مقام کس کا زیادہ ہے؟ مرد کا زیادہ ہے، تقویت مرد میں زیادہ ہے۔ مرد کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، اور طاقت صرف اللہ نے ہاتھوں میں یا بازوؤں میں نہیں رکھی، ادھر بھی رکھی ہے بھائی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا استعمال نہیں کرتے خانہ شریف اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری گھر والی تو باتوں میں قابو ہی نہیں آنے دیتی۔ بھائی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو تو تم سب سے بہتر ہو، اگر تم گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں تو پھر تم بہتر نہیں ہو۔ اور امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہنا چاہیے، اور بہت بہتر رہنا چاہیے۔ آج ہم گھروں میں جو پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھو خالق نے یہ نظام بنایا ہے،
اسی خالق کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کے دستور اور اصول کے مطابق نئی زندگی گزاریں گے، سکون کدھر آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ہم نے ان اصولوں پر عمل نہ کیا، ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اپنی گھر والیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک، پیار محبت اور حسن اخلاق پیش کرنا، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہر جگہ پر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔